السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بہت ہی معمولی بات تھی۔ اشارے پر ٹریفک رکی، گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ پیچھے سے ایک موٹر سائیکل آئی۔ موٹر سائیکل پر دو نوجوان سوار تھے۔ ان دونوں نے موٹر سائیکل کو آگے لے جانے کی کوشش کی۔ موٹر سائیکل گاڑیوں سے الجھنے لگی۔ کسی گاڑی کا شیشہ دورہ ہو گیا، کسی کی باڈی پر لکیریں پڑ گئیں اور کسی کے دروازے کے ساتھ موٹر سائیکل کا پائیدان لگ گیا۔ گاڑیوں میں سوار تمام لوگوں نے ناپسندیدگی سے موٹر سائیکل سواروں کی طرف دیکھا، لیکن نوجوان کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے۔ آخری گاڑی میں 4 نوجوان سوار تھے۔ موٹر سائیکل والے نوجوانوں نے اس گاڑی کو کراس کرنے کی کوشش کی، لیکن جگہ بالکل نہیں تھی، لہٰذا موٹر سائیکل کا پائیدان گاڑی کے ساتھ لگ گیا۔ گاڑی میں سوار نوجوانوں نے شیشہ نیچے کیا اور موٹر سائیکل پر سوار نوجوانوں سے الجھ پڑے۔ موٹر سائیکل والے نوجوانوں نے جواب میں بدتمیزی کی اور یوں دونوں پارٹیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ گاڑی والے نیچے اترے اور انہوں نے موٹر سائیکل والوں کو مارنا شروع کر دیا اور موٹر سائیکل والے ہیلمٹ پہن کر انہیں ٹکریں مارنے لگے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے سڑک میدان جنگ بن گیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نیچے اترا اور انہیں چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اتنے میں اشارہ کھل گیا اور گاڑیوں کے ہارن بجنا شروع ہو گئے۔ ہارنز کی وجہ سے ماحول مزید خراب ہو گیا۔ پولیس آئی اور اس نے دونوں پارٹیوں کو گرفتار کر لیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور آگے نکل گیا، لیکن یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے میری یادداشت کا حصہ بن گیا۔ میں اس دن سے سوچ رہا ہوں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ مجھے ہر بار جواب ملتا ہے کہ برداشت کی کمی کے باعث۔ ہم نے گزشتہ 62 برسوں کے دوران بے شمار چیزیں کھو دی ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا نقصان برداشت کی کمی ہے۔ ہم سب میں برداشت، دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا، اختلاف رائے کو سہ جانا اور غصے کو پی لینا جیسے جذبے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ ہم سب لوگ آگ کا بگولا بن گئے ہیں اور جوں ہی کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہم اس کو جلا کر راکھ کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ پورا ملک بھٹی بن کر رہ گیا ہے۔ برداشت ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور ہم اسے چند مثالوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ صدر ایوب خان پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ وہ روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیتے تھے۔ روز صبح ان کا بٹلر سگریٹ کے 2 پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈ روم میں آ جاتا تھا اور صدر ایوب سگریٹ سلگا کر اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے۔ وہ ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے۔ وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگریٹ دینا بھول گیا۔ جنرل ایوب خان کو شدید غصہ آ گیا اور انہوں نے بٹلر کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب ایوب خان گالیاں دے دے کر تھک گئے تو بٹلر نے انہیں مخاطب کر کے کہا، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا؟ مجھے پاکستانی فوج اور اس ملک کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے۔ بٹلر کی بات ایوب خان کے دل پر لگی۔ انہوں نے اسی وقت سگریٹ ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگریٹ کو ہاتھ نہ لگایا۔ آپ نے رستم زمان گاما پہلوان کا نام تو سنا ہوگا۔ ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا۔ ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کے سر میں وزن کرنے والا باٹ مار دیا۔ گامے کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ گامے نے سر پر مفرل لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ گیا۔ لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب، آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہیں تھی۔ آپ دکاندار کو ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی جان نکل جاتی۔ گامے نے جواب دیا، مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زمان رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔ قوت برداشت میں چین کے بانی چیئرمین موزے تن اپنے دور کے تمام لیڈر سے آگے تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کرتے تھے اور اس وقت پانی کا درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا۔ موزے انگریزی زبان کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا۔ آپ ان کی قوت برداشت کا اندازہ لگائیے کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ سنایا جاتا تھا،
وہ لطیفہ سمجھ جاتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے، لیکن بعد ازاں جب مترجم اس لطیفے کا ترجمہ کرتا تھا تو وہ دل کھول کر ہنستے تھے۔ قوت برداشت کا ایک واقعہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی پہلی کامیابی ایک اژدہے کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایک جنگل میں 20 فٹ کے ایک اژدہے نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے اکیلا لڑنا پڑا۔ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ انہیں ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے تھے۔ بابر کی اس بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن شبانی خان ان کی عیادت کے لیے آ گیا۔ یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کے حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے۔ بابر نے فوراً پورا شاہی لباس پہنا اور بن ٹھن کر شبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آدھا دن شبانی خان کے سامنے بیٹھے رہے۔ پورے جسم پر شدید خارش ہوئی لیکن بابر نے خارش نہیں کی۔ بابر ان دونوں واقعات کو اپنی 2 بڑی کامیابیاں قرار دیتا تھا اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا تھا۔ دنیا میں لیڈرز ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں یا عام انسان ہو، ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی شارٹ ٹیمپرڈ، کوئی غصیلا اور کوئی جلد باز شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں معاشرے، قومیں اور ملک بھی صرف وہی آگے بڑھتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے، جن میں دوسرے انسان کی رائے، خیال اور اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی شخص سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ شاید قوت برداشت کی یہ کمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ قتل اور سب سے زیادہ حادثے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں ہے، اور اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اول وہ لوگ جو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ دوم وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اور سوم وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے سب سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں، جبکہ بدترین تیسری قسم کے انسان۔ غصہ دنیا کے 90% مسائل کی ماں ہے، اور اگر انسان صرف غصے پر قابو پا لے تو اس کی زندگی کے 90% مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ برداشت دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک اور دنیا کا سب سے بڑا ملٹی وٹامن ہے۔ آپ اپنے اندر صرف برداشت کی قوت پیدا کر لیں تو آپ کو ایمان کے سوا کسی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ انسان اکثر اوقات ایک گالی برداشت کر کے سینکڑوں ہزاروں گالیوں سے بچ سکتا ہے، اور ایک بری نظر کو اگنور کر کے دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کے بعد آپ کو جب بھی غصہ آئے تو فوراً اپنے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ کی قوت برداشت میں اضافہ فرما دیں گے۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔